ایران کی جانب سے کل رات کو دوبارہ ایک بڑا حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کے اوپر۔ اب پچھلے حملوں سے کس طرح مختلف تھا، امام خمینی ہیں ان کے ایک قتل کا منصوبہ بنایا گیا اسرائیل کی جانب سے۔ اس قتل میں کیا پلان کیا گیا اسرائیل کی جانب سے، یہ ایکسیکیوشن کیوں نہ ہو سکی۔ پاکستان کے حوالے سے جناب بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے اس نے ایران کے ساتھ اپنا بارڈر جو ہے وہ بند کر دیا ہے۔ عامر خان جو ہے اس کی ٹرکی کے ساتھ جو ہے وہ بڑے روابط ہیں اور یہ ٹرکی کے بڑا قریب ہے۔ یہ ٹرکی کے صدر کے ساتھ بھی اس کی تصویریں جو ہیں وہ سامنے موجود ہیں۔ عامر جو ہے وہ دیش بھکت نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم ترین خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں، خاص طور پہ اسرائیل اور ایران کے حوالے سے، ایران کی جانب سے کل رات کو دوبارہ ایک بڑا حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کے اوپر۔ اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ پچھلے حملوں سے کس طرح مختلف تھا، اس کی تفصیلات بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو امام خمینی ہیں ان کے ایک قتل کا منصوبہ بنایا گیا اسرائیل کی جانب سے، یہ ایک بڑی شاکنگ ڈیٹیلز ہے جو پچھلے 12 گھنٹے میں سامنے آئی ہے۔ اس قتل میں کیا پلان کیا گیا اسرائیل کی جانب سے اور یہ ایکسیکیوشن کیوں نہ ہو سکی، اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے حوالے سے جناب بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے اس نے ایران کے ساتھ اپنا بارڈر جو ہے وہ بند کر دیا ہے۔ اس کی ڈیٹیلز جو سامنے آ رہی ہیں اس میں اصل خبر کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور ایک فیکٹ چیک بھی میں آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے پاکستان سے ریلیٹڈ۔ تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے ذرا پاکستان سے ریلیٹڈ ایک امپورٹنٹ خبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں، اور وہ یہ ہے کہ حکومت نے جو ہے وہ کل رات کو پیٹرولیم مصنوعات کی آئندہ 15 روز کی قیمتوں کا اعلان کیا ہے، اور اس کے اندر جو پیٹرول کی قیمت ہے اس میں 4 روپے 80 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا گیا ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے 95 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے، اور پیٹرول کی نئی قیمت جو ہے وہ اب 258 روپے 43 پیسے فی لیٹر ہوگی، جبکہ ڈیزل کی نئی قیمت جو ہے وہ 262 روپے 59 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب سے اسرائیل اور ایران کا یہ جو مسئلہ شروع ہوا ہے اس کے بعد انٹرنیشنل آئل پرائسز جو ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ ایک جمپ دیکھا ہے اس ٹینشن کی وجہ سے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے چند ہفتوں کے اندر، بلکہ مہینوں کے اندر جو ہے شاید اس کا افیکٹ آپ کو پاکستان کے اندر بھی آئل پرائسز یا پیٹرولیم پرائسز کی انکریز کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو دیکھنے میں آئے گا۔ اچھا جی، اب آ جائیں ذرا اس کانفلکٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اس کے حوالے سے کیا تازہ ہمارے پاس اپڈیٹس ہیں۔ تو جناب خبر یہ ہے کہ اسرائیل کی جانب سے دن بھر جو ہے تہران پر حملوں کے بعد ایران نے جو ہے وہ کل رات کو دوبارہ رسپونڈ کیا اور بیلسٹک میزائلوں کے ذریعے جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر حملے کیے گئے۔ ایران کے میزائل پہنچتے ہی اسرائیل کے تل ابیب، حیفا اور دیگر شہروں میں سائرن بج اٹھے اور شہریوں کو شیلٹرز کی جانب جانے اور اگلے احکام تک وہاں سے نہ نکلنے کی ہدایات جو ہے وہ جاری کی گئیں۔ تو 3 مختلف شہروں کو جو ہے وہ کل رات کو ٹارگٹ کیا گیا، خاص طور پہ حیفا میں جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ بمباری کی وجہ سے اسرائیل کا نقصان ہوا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اسرائیل نے اپنے تمام ہوائی اڈے اور فضائی حدود جو ہے وہ مکمل طور پر کل رات کو بند کر دیں۔ ٹائم آف اسرائیل کے مطابق ایران کے بیلسٹک میزائل اسرائیل کے کئی مقامات پر ٹکرانے کی اطلاعات کے بعد ایمرجنسی سروسز کو روانہ کیا گیا۔ جنوبی اسرائیل میں 4 شہری زخمی ہوئے اور حیفا میں آگ لگی ہوئی ہے، وہاں بھی 2 شہری زخمی ہوئے ہیں۔ شمالی اسرائیل میں بھی نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہیں۔ یروشلم پوسٹ کے مطابق زکا کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ شمالی اسرائیل میں ایک عمارت پر براہ راست میزائل ٹکرایا ہے جہاں پہ ٹیمیں بھیجی جا رہی ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران کے ہائپرسونک میزائل کے حملے میں اسرائیل میں کئی عمارتوں کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہے، متعدد زخمی ہیں، ہزاروں لوگ زیر زمین جا چکے ہیں، جبکہ اسرائیل میں خوف کا اس وقت سما بتایا جاتا ہے۔ تہران ٹائمز کے مطابق ایرانی مسلح افواج نے کہا ہے کہ یہودی قابضین مقبوضہ علاقے چھوڑ دیں کیونکہ یہی ان کی بقا کا واحد راستہ ہے۔ جرائم پیشہ لوگوں کو بطور انسانی ڈھال استعمال کرنے کی اجازت جو ہے انہوں نے کہا نہیں دی جا سکتی۔ اسرائیل پر بڑے میزائل حملے کے بعد ایران کے کئی صوبوں میں جو ہے وہ دفاعی نظام کو فعال کیا گیا ہے، اور تہران ٹائمز کے مطابق یہ اقدام انٹیلیجنس رپورٹ کی بنیاد کے اوپر کیا گیا ہے۔ ایرانی خبر رساں ادارے ارنا کے مطابق سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کی کمانڈر میجر جنرل شادمانی نے کہا ہے کہ جان لیوا کارروائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک اسرائیل اپنی جارحیت پر مکمل طور پر پشتانے نہ لگیں۔ اور خاتم النبیہ سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کی جانب سے فوجی کارروائیوں کا سلسلہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو خبر آئی تھی جو ہم نے پچھلے ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ تہران کو جو ہے جہاں پہ کل ٹارگٹ کیا گیا تھا خاص طور پہ اسرائیلی فورسز کی جانب سے، وہیں پہ اسرائیل نے ایرانی شہر مشہد کے اوپر بھی جو ہے وہ کل حملہ کیا ہے، اور ساتھ ہی ایران کے ری فیولنگ جہاز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا، جس میں جو ہے وہ ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں جس کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے وہ دھماکہ جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ بعد میں یہ ڈیٹیل سامنے آئی کہ ایکچولی یہ ری فیولنگ کرنے
بھرنے والا ایک جہاز تھا جس سے اسرائیل کی جانب سے نشانہ بنایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ حضرت امام علی رضا کے روزے کے پیچھے سے دھواں جو ہے اس کے دھوئیں کے بادل جو ہے وہ دکھائی دیے گئے ہیں. ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ اس کی ایگزیکٹ جو ہے وہ اسپاٹ کیا تھا جہاں پہ جو ہے وہ یہ اٹیک کیا گیا ہے, لیکن اس جو حضرت امام علی رضا کا جو روزہ تھا اس کے آس پاس روزے کے بالکل پیچھے کی جو ہے وہ جگہ بتائی جاتی ہے. تہران، اصفہان، تبریز اور شیراز پر حملوں میں شہداء کی تعداد 128 ہو چکی ہے, جبکہ 900 سے زائد افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. ایرانی میڈیا کے مطابق تہران میں سلسلہ وار دھماکے ہوئے ہیں جن میں سے کم از کم 5 کار بم جو ہے وہ پھٹے ہیں, اور ان دھماکوں میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کا ہاتھ جو ہے وہ بتایا جاتا ہے. اور ایرانی حکام کے مطابق اسرائیلی حملوں میں تہران میں پانی کی مرکزی پائپ لائن کو بھی جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے, اور 3 روز میں شہید ہونے والے ایرانی جوہری سائنسدانوں کی تعداد جو ہے وہ اب 14 ہو گئی ہے. یہ جو پائپ لائن کو نشانہ بنایا گیا ہے یہ اتنا کو غیر انسانی سلوک ہے, کیونکہ عام طور پہ جنگوں کے اندر بھی جو ہے وہ چند اصول واضح کیے جاتے ہیں کہ کھانے پینے کی اشیاء یا اس کی سپلائی لائن, پانی کی سپلائی لائنز, میڈیکل ایڈز, ایمبولینسز, ڈاکٹرز, ہاسپٹلز, ان کو جو ہے وہ کبھی بھی جنگوں میں ٹارگٹ نہیں کیا جاتا, لیکن یہاں پہ جو ہے وہ پانی کی جو پائپ لائن ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا اسرائیلی فورسز کی جانب سے. بالکل ایک ملتا جلتا جو طریقہ کار ہے بھارت اور اسرائیل کے درمیان پانی کی دہشت گردی کے حوالے سے, وہ بالکل ایک جیسا ہی جو ہے وہ لگتا ہے. ساتھ ہی ساتھ میں نے آگے چل کے ایک انڈین جہاز کے حوالے سے بھی آپ کو خبر دینی ہے کہ اس کے اندر دوبارہ ایک فالٹ جو ہے وہ آ گیا. اٹ ہیز بیکم کوائٹ پرابلمٹک سچویشن کہ انڈیا کے حوالے سے جو فلائٹس ہوتی ہیں آخر وہ ہی کیوں بار بار جو ہے وہ خراب ہو رہی ہیں. کچھ اس کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ خبر شیئر کرتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ اسرائیلی فوج نے ایک تازہ بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایران پر جاری فضائی حملوں کے دوران پاسداران انقلاب سمیت ایرانی فوج کے 20 سے زائد اعلیٰ فوجی کمانڈروں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے. اور غیر ملکی میڈیا نے صہیونی افواج کے حوالے سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی فضائی حملے میں کئی اہم عسکری عہدیدار جو ہے مبینہ طور پہ ہلاک ہو چکے ہیں. بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم نے تہران اور دیگر اہم علاقوں میں واقع کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز، اسلحہ گوداموں اور فوجی ہیڈ کوارٹرز پر کامیاب حملے کیے ہیں جن کے نتیجے میں ایرانی فورسز کو شدید جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے. تاہم ایرانی حکومت کی جانب سے اس دعوے کی تصدیق یا تردید جو ہے وہ فی الحال نہیں کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے کل ایک رپورٹ جو ہے وہ شائع کی ہے، اور اس رپورٹ میں اس نے کہا ہے کہ ایران کے اندر موساد ایجنٹس کی خفیہ کارروائیوں اور ان کے لیے ہتھیار سمگل کیے جانے سے متعلق تفصیلات کچھ سامنے آئی ہیں. اس میں بتایا گیا ہے کہ ان کے امریکی اخبار کے وال اسٹریٹ جرنل کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اسرائیل نے کئی مہینوں تک سینکڑوں مسلح کوڈ کاپٹر ڈرونز بیسکلی اس کے پرزے جو ہے وہ سوٹ کیسوں، ٹرکوں اور کنٹینرز کے ذریعے ایران کے اندر سمگل کیے ہیں، اور ان کے ساتھ ایسے ہتھیار بھی لائے گئے ہیں جو بغیر پائلٹ والے پلیٹ فارمز یعنی کہ ڈرون سے فائر کیے جا سکتے ہیں. اخبار نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اسرائیل نے مسلح ڈرونز کو کمرشل چینلز کے ذریعے ملک میں داخل کیا، اور اکثر کاروباری شراکت داروں کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ وہ کس مقصد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. اور موساد ایجنٹس نے ملک کے اندر یہ اسلحہ حاصل کیا اور اسے مختلف ٹیموں تک پہنچایا. ان ٹیموں کے لیڈرز کو تیسرے ملک میں ٹریننگ دی گئی اور یہ آگے اپنی ٹیموں کو تربیت دیتے رہے. تو بالکل یہ ہم نے آج سے میرے خیال میں شاید 2 دن پہلے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ بالکل یہی سب کچھ جو ہے وہ یوکرین کی جانب سے رشیا کے اگینسٹ کیا گیا تھا کہ جو ڈرونز تھے وہ اسمگل کر کے اندر جو ہے وہ رشیا کے اندر پہنچائے گئے تھے. اب بالکل یہی چیز جو ہے وہ اسرائیل کے بارے میں بتائی جا رہی ہے کہ اسرائیل نے بھی ایران کے اندر جو ہے اس طرح اپنے ڈرونز جو ہیں وہ اسمگل کیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی نشریاتی ادارے ABC نیوز کو ایک انٹرویو میں بتایا ہے کہ امریکہ اس وقت ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کا حصہ نہیں ہے، مگر یہ ممکن ہے کہ امریکہ اس تنازع کا حصہ بن جائے. انہوں نے کہا کہ وہ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ اگر روسی صدر ولادیمیر پوٹن اس تنازع کے حل کے لیے ثالث بن جائیں تو وہ اس کے لیے تیار ہیں. ہماری اس حوالے سے طویل بات چیت ہوئی ہے. انہوں نے کہا کرملن کے سرمایہ کاری کے سفیر کیرلی دمتروف نے علیحدہ سے ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ روس اس تنازع میں ثالث بن کر ایک خاص کردار ادا کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک بیان دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل اور ایران کو امن کے لیے معاہدہ کر لینا چاہیے. اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے پیشگوئی کی کہ یہ دونوں ازلی دشمن ایک معاہدہ کریں گے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ حال ہی میں انہوں نے بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک ممکنہ تنازع کو ختم کرنے کے لیے کامیابی سے مداخلت کی، اور اپنی پہلی مدت صدارت میں سربیا اور کوسوو کے درمیان بھی انہوں نے تنازع ختم کروایا تھا. انہوں نے کہا کہ اس طرح ہمارے پاس جلد ہی اسرائیل اور ایران کے درمیان امن ہوگا. اس وقت بہت سی کالز اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں، میں بہت کچھ کرتا ہوں لیکن مجھے کبھی کسی چیز کا کریڈٹ نہیں ملتا، لیکن کوئی بات نہیں، عوام سب سمجھتے ہیں مشرق وسطیٰ کو دوبارہ انہوں نے کہا ہم عظیم بنائیں گے. اچھا جی، اس کے علاوہ
امریکی عہدیداروں نے جناب، یہ رائٹرز نے بھی رپورٹ کیا ہے، دیگر انٹرنیشنل چینلز کی جانب سے بھی رپورٹ کیا گیا ہے کہ امریکی عہدیداروں نے یہ کلیم کیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو قتل کرنے کا اسرائیلی منصوبہ جو ہے وہ مسترد کر دیا تھا۔ یہ ایک بڑی خوفناک بات ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر کو جو ہے وہ قتل کرنے کا پلان بنایا گیا تھا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ وہ کلیم یہ کرتے ہیں کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ نے انٹرونشن کی اور انہوں نے اس کو رکوا دیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی انتظامیہ کے 2 سینئر ذرائع نے بتایا کہ اسرائیل نے آیت اللہ خامنائی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن صدر ٹرمپ نے اس کو مسترد کیا۔ انہوں نے ذرائع نے کہا کہ کیا ایرانیوں نے امریکیوں کو اب تک قتل کیا ہے؟ نہیں، تو جب تک وہ ایسا نہیں کرتے اس وقت تک ہم سیاسی قیادت کے پیچھے جانے کی بات نہیں کریں گے۔ شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر امریکی عہدیداروں نے بتایا کہ امریکی عہدیدار جب سے ایران پر ان کا جوہری پروگرام روکنے کے لیے وحشیانہ حملے شروع کیے ہیں اس دن سے اسرائیلی عہدیداروں سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اسرائیلی عہدیداروں نے رپورٹ کیا کہ ان کے پاس ایران کے اعلیٰ قیادت کو قتل کرنے کا موقع ہے، لیکن ٹرمپ نے اس منصوبے کو جو ہے وہ مسترد کر دیا۔ امریکی عہدیداروں نے یہ واضح نہیں کیا کہ آیا ٹرمپ نے یہ پیغام براہ راست خود پہنچایا تھا، لیکن ٹرمپ خود براہ راست اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتنیاہو سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ قبل ازیں اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم وہی کرتے ہیں جس کی ہمیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم وہی کریں گے جو ہمیں کرنا ہے، اور میرے خیال میں امریکہ جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا اچھا ہے۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو میں ریسنٹلی دیکھ رہا تھا ایک فیک ویڈیو جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان سے متعلق چل رہی ہے پاکستان سے ریلیٹڈ، کہ جناب پتہ نہیں کوئی اسرائیل جو ہے وہ اس کو پاکستان کے حوالے سے کوئی ایشو ہے اور اس نے پاکستان کے حوالے سے بھی کوئی کنسرنس شو کیے ہیں۔ دیٹ از اے فیک ویڈیو۔ پلیز اگر آپ کو مختلف واٹس ایپ گروپس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ ویڈیو مل رہی ہے جو اس حالیہ تنازع کو جو ہے وہ پاکستان سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے یا پاکستان کی کوئی مداخلت کے حوالے سے کوئی بات کر رہا ہے، تو دیٹ از اے فیک ویڈیو۔ تو میں نے کہا میں ذرا پہلے آپ کو ایک دفعہ کلیئر کر دوں، کیونکہ مجھے 3-4 مختلف جگہوں سے جو ہے وہ اس ویڈیو کو بھیجا گیا اور انہوں نے کہا جی دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کیا بات کر رہا ہے، تو پلیز نوٹ ڈاؤن کہ دیٹس اے فیک ویڈیو۔ میں نے کہا یہ ذرا کلیئر کر دیں۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے جناب ایران سے متصل بلوچستان کے سرحدی اضلاع پنجگور، گوادر اور کیچ کی کراسنگ پوائنٹس کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایران اور پاکستان کا جو بارڈر ہے اسے بند کر دیا گیا ہے۔ کل اس کو بند کیا گیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ پنجگور کے مطابق ایران سے متصل ضلع کے دونوں کراسنگ پوائنٹس چیدگی اور جیرک پروم میں آمد و رفت کے راستے تاحکم ثانی جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ نے بتایا ہے کہ دونوں بارڈر پوائنٹ سے فیول کی آمد و رفت پر بھی مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے اور پابندی صورتحال کے معمول پر آنے کے نافذ العمل رہے گی، لہٰذا عوام غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کریں۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ ایران اسرائیل کشیدگی اور فضائی حدود کی بندش کے باعث عرب امارات اور سعودی عرب کی ایئر لائنز نے اپنی پروازیں فی الحال معطل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایمریٹس ایئر لائنز نے عراق، اردن، لبنان، عمان اور ایران کے لیے اپنی پروازیں معطل کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اعلامیہ جاری کیا ہے۔ ایمریٹس کا کہنا ہے کہ علاقائی صورتحال کی وجہ سے تمام پروازیں عارضی طور پر معطل کی گئی ہیں، جبکہ اردن، عمان اور لبنان کے لیے اتوار 22 جون 2025 تک پروازیں جو ہیں وہ بھی معطل کر دی گئی ہیں۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ کل ایک بڑی حیران کن ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ بھارت کے اندر جو ہے وہ ایک لڑاکا طیارہ جو ہے وہ F-35 ایکچولی وہ آ کے لینڈ کر گیا۔ اب پہلے تو بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ کون F-35، یہ کس کا لڑاکا طیارہ ہے جو یہاں پہ انڈیا کے اندر آ کے لینڈ کیا ہے، اور یہ ترواننت پورم بین الاقوامی ہوائی اڈے کے اوپر جو ہے اس لڑاکا طیارے نے لینڈنگ کی، اور 14 جون کی رات کو جو ہے بیسکلی یہ سب کچھ ہوا تھا، اور خبر اس کے بعد میں یہ پتہ لگا کہ بیسکلی وہ برطانیہ کی رائل نیوی کا یہ لڑاکا طیارہ تھا۔ یہ برطانیہ کا بیسکلی لڑاکا طیارہ تھا جس نے وہاں پہ لینڈ کیا ہے، اور یہ طیارہ برطانیہ کے طیارہ بردار بحری جہاز HMS پرنس آف ویلز سے اڑا تھا اور ہندوستان کے ایئر ڈیفنس آئیڈینٹیفیکیشن زون کے باہر معمول کی پرواز کی کاروائیاں کر رہا تھا، اور بعد میں جو ہے وہ انڈین ایئر فورس کی جانب سے اس سلسلے میں ایک باقاعدہ جو ہے وہ بیان جاری کیا گیا کہ رائل نیوی F-35B فائٹر ریکورڈ آف این ایمرجنسی لینڈنگ ایٹ تھیرووننتھاپورم International Airport on having declared a diversion of an emergency. The F-35B was detected and identified by the IAF-IACCS network and cleared for recovery. The IAF further said that the airport had been earmarked in advance as an emergency recovery airfield. It added, Indian Air Force is providing all necessary support for the rectification and subsequent return of the aircraft. The emergency landing comes days after Indian Navy and UK Carrier Strike Group held a joint naval drill in the Western Arabian Sea involving HMS Prince of Wales, HMS Richmond, INS Tabbar and other assets. تو ان دونوں نے مل کے ایکسرسائزز بھی کی تھی عربین سی میں،
اور اس کے بعد جو ہے اب یہ ایک جہاز جو ہے وہاں پہ لینڈ کیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے کہ برٹش ایئر ویز کا ایک بوئنگ طیارہ 7878 BA-35 وہ چنئی جانے کے لیے جو ہے وہ اس نے ٹیک آف کیا لندن ہیتھرو ایئرپورٹ سے, لیکن تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ تقریباً 9000 فٹ تک کی بلندی کے اوپر چلا گیا تھا, لیکن اس کے بعد جہاز کے اندر جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی فالٹ آ گیا اور اس جہاز کو جو ہے واپس لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے واپس لینڈ کرنا پڑا. اور اس نے کہا جی فلیپ ایڈجسٹمنٹ فیلئر, یہ ریزن جو ہے وہ فلیپ کی جو ہے وہ بتائی جاتی ہے. ذہن میں رکھیے گا کہ وہ جو انڈین ایئر لائنز جو تھی ایئر انڈیا, اس کا جہاز جو خراب ہوا تھا انیشلی اس کے بھی فلیپس کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ جو فلیپس تھے شاید ان میں کوئی پرابلم تھی جس کی وجہ سے جہاز جو ہے وہ صحیح طرح ٹیک آف نہیں کر سکا تھا. اب اس کے بارے میں جو ہے وہ فلیپ کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ شاید وہاں پہ کوئی فالٹ ہو گیا تھا, لیکن یہ جہاز جو ہے یہ برٹش ایئر ویز کا جہاز ہے, یہ ایئر انڈیا کا جہاز نہیں ہے, لیکن اڑ یہ چنائی کے لیے رہا تھا, لیکن اس کے بعد اس کو بھی جو ہے وہ واپس بلا لیا گیا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عملے کو 1 گھنٹے سے زیادہ وقت جو ہے وہ روک کر ایندھن جو ہے وہ ایکچولی اس کو نکالنا پڑا جہاز میں سے, تو اس کے بعد یہ جہاز جو ہے اس کے بعد یہ واپس آیا ہے. ساتھ ہی ساتھ فلائٹ ریڈار 24 کے اوپر جو ہے وہ اس کے اعداد و شمار بھی جو ہے وہ سامنے آئے ہیں کہ چنئی جانے والی یہ جو پرواز تھی وہ آسمان میں چکر لگانے کے بعد لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ واپس آئی ہے, اور بعد میں اس فلائٹ کو جو ہے اس کا سٹیٹس منسوخ بتایا گیا ہے. تو اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ عامر خان جو ہے وہ کل ان کا ایک پروگرام سامنے آیا ہے, اور اینکر پرسن ہے رجت شرما جو عوام کی عدالت جنتا کی عدالت جو کے نام سے ایکچولی ایک پروگرام کرتے ہیں. تو اس کے اندر انہوں نے عامر خان کو جو ہے وہ بلایا ہوا تھا. اب عامر خان آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑے مشہور انڈین آرٹسٹ ہیں, ایکٹر ہیں اور مسلمان بھی ہیں. تو ابھی حالیہ جب یہ جو جنگ وغیرہ ہوئی تھی اور اس میں جو ٹرکش ڈرونز کا استعمال ہوا تھا, تو انڈیا کے اندر جو ہے خاص طور پہ ارنب گوسوامی نے ایک پوری سیگمنٹس کیے, ٹرانسمیشنز کی اس کے اوپر, اور وہ کس کے اوپر کی, عامر خان کے اوپر, کہ جی عامر خان جو ہے اس کی ٹرکی کے ساتھ جو ہے وہ بڑے روابط ہیں اور یہ ٹرکی کے بڑا قریب ہے, اور یہ ٹرکی کے صدر کے ساتھ بھی اس کی تصویریں جو ہیں وہ سامنے موجود ہیں. تو عامر جو ہے وہ دیش بھکت نہیں ہے, مطلب یہ اس نے ایک ثابت کرنے کی کوشش کی جناب انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہے. تو یہ جو پروگرام ہے جنتا کی عدالت اس کے اندر عامر خان کو جو ہے وہ بلایا گیا. اب عامر خان نے جو ہے وہ اس کے اوپر پوری طرح اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ وہاں پہ دیا, اور اس نے اپنے آپ کو کلیئر کرنے کی کوشش کی کہ نہیں میں تو انڈیا کے ساتھ ہوں, اور بالکل ٹرکی کا جو ہے اس نے کہا کہ میں یہ جو ٹرکی کے صدر سے میں ملا تھا وہ میں کئی سال پہلے میری ملاقات ہوئی تھی, اب کی بات نہیں ہے, مجھے نہیں پتا تھا کہ ٹرکی جو ہے وہ اس طرح پاکستان کی مدد کرے گا, اور بالکل ٹرکی کا جو ہے وہ بائیکاٹ ہونا چاہیے, اور میں تو بالکل انڈیا کے ساتھ ہوں اس معاملے میں کہ ٹرکی کا بالکل بائیکاٹ ہونا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے, اگر انہوں نے پاکستان کی مدد کی ہے تو بالکل ہی ہونا چاہیے. اچھا, یہاں پہ انٹرسٹنگ بات یہ جو ان کی 2 نمبری ہے انڈین ایکٹرز کی بھی, عامر خان کی بھی اور دیگر ان لوگوں کی بھی, یہیں سے یہاں ہو جاتی ہے کہ ان کو ٹرکش ڈرونز سے مسئلہ ہے, ان کو چائنیز جہازوں سے مسئلہ نہیں ہے. وہ بھی تو چائنا نے پاکستان نے چائنا سے لیے ہیں نا, اور انہی J-10Cs جو ہیں انہوں نے آپ کے جہاز گرائے ہیں. اچھا, اس سے آپ کو مسئلہ نہیں ہے, آپ کو ٹرکش ڈرونز کے ساتھ مسئلہ ہے. تو آپ چائنا کے بائیکاٹ کا بھی تو اعلان کریں نا, آپ کہیں کہ جناب ہم نے چائنا سے جو ہے وہ کوئی ٹریڈ نہیں کرنی, چائنا کے ساتھ ہر قسم کا بائیکاٹ کر دیں, چائنیز پروڈکٹس جو ہیں وہ کبھی بھی انڈیا کے اندر نہیں آئیں گی, اور ہماری پروڈکٹس بھی جو ہیں وہ ایکسپورٹ نہیں ہوں گی. وہاں پہ جا کے نہیں بولتے, وہاں پہ جا کے ان کی کوگی بند ہو جاتی ہے, چپ ہو جاتے ہیں, اور عامر خان جیسے لوگ بھی جو ہے وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. تو بات وہی ہے نا, ایکچولی عامر خان الٹیمیٹلی اینڈ آف دا ڈے ایک انڈین مسلم ہے جسے بار بار بیٹھ کے اپنے آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے, اسے بار بار جو ہے وہ انڈیا کے اندر پروف کرنا پڑتا ہے کہ وہ ایک دیش بھکت ہے, اور وہ انڈیا کے جناب بڑی فیور میں. ظاہری بات ہے اس کی مارکیٹ ہے بھائی, اس نے انڈیا کے اندر ہی بیٹھ کے کام کرنا ہے, اسی بالی ووڈ میں اس نے کام کرنا ہے, وہیں پہ اس نے فلمیں ریلیز کرنی ہے. وہ فلمیں اگر اس طرح کی کوئی مومنٹم شروع ہو گیا, کوئی ایک پوری کیمپین شروع ہو گئی, تو عامر خان نے کتنے جانا ہے پھر؟ تو عامر خان کو ڈیلیبریٹلی جو ہے ایک فضول چیز کے اوپر بھی جو ہے وہ بیٹھ کے سپورٹ کرنا ہے. عامر خان نے یہ سوال نہیں کیا, نہ رجت شرما نے یہ بولا, نہ عامر خان نے یہ سوال کیا کہ بھائی جہاز ہمارے جو گرائے ہیں وہ تو چائنیز جو جہاز تھے انہوں نے گرائے ہیں, پائلٹس پاکستانی تھے لیکن جہاز تو چائنیز تھے, تو ہمیں تو ایکچولی چائنا کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. چائنا کا بائیکاٹ کیوں نہیں کر رہے ہم, چائنا کے حوالے سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ چائنا کے اوپر تو یہ الزام بھی ہے, انڈینز یہ لگاتے ہیں اپنے چینلز کے اوپر کہ جناب انہوں نے تو ہمارے ایک اسٹیٹ کے اوپر بھی جو ہے بہت سے ایریا کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے, تو اور ہماری تو جنگ بھی ہوئی ہوئی ہے, 1962 کی جنگ بھی ہوئی ہوئی ہے چائنا کے ساتھ. تو ٹرکی کے اگینسٹ جو ہماری اتنی نفرت نکل رہی ہے ایک مسلمان ملک کے اگینسٹ, اب بیسکلی ایکچولی چکر یہ ہے کہ آپ کو پرابلم مسلمان ملکوں سے ہے, آپ کا یہ باقی ساری جو ہے وہ بکواس ہے, اصل ایشو آپ کا جو ہے وہ مسلمان ہے اور مسلمان ممالک ہیں.
جس کی وجہ سے عامر خان بھی جو ہے وہ اس مسلم دشمنی میں اس حد تک آگے چلا گیا. مسلمان وہ بے شک ہے لیکن اس کے لیے ظاہر بات ہے انڈین مارکیٹس اور بالی ووڈ جو ہے وہ سب سے پہلے آتی ہیں کہ نہیں میں نے اپنا بزنس یہاں پہ کرنا ہے, یہاں کی مارکیٹ کو میں ناراض نہیں کر سکتا. تو یہ جو کہتے ہیں بس چپ کر کے ہاں میں ہاں ملائی جو, اس کے اوپر جو ہے کوئی آگے سے لڑنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک اور خبر جو ہے وہ کانگریس کی پارلیمانی پارٹی کی جو چیئر پرسن ہے سونیا گاندھی, کل ان کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے کہ انہیں نئی دلی کے ایک ہسپتال میں جو ہے وہ شفٹ کیا گیا ہے. 78 سالوں کی عمر ہو چکی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ معدے کی تکلیف ہے ان کو, جس کی وجہ سے پچھلے 1 مہینے میں دوسری مرتبہ یہ اس طرح ہوا ہے کہ ان کو ہاسپٹل جو ہے وہ شفٹ کیا گیا ہے. تو یہ کل رات کی ایک یہ ڈیولپمنٹ بھی سامنے آئی ہے. چلو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.